نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل کے درس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کل کا درس کا عنوان تھا محبت کی اقسام، تو اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم اس کی قسموں کو مکمل کریں گے. جیسے کل میں نے آپ کو دو قسموں کے بارے میں بتایا تھا، وہ محبت جو کہ عبادت ہے، یعنی محبت کی اقسام میں سے دو قسمیں، وہ محبت جو کہ عبادت ہے، وہ محبت جو کہ شرک ہے. اس کے بعد تیسرا ہمارا چل رہا تھا درس میں عنوان کہ وہ محبت جو گناہ کا کام ہے، جو میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے روک دیا تھا اپنے درس کو. کون سی ٹاپک تھی وہ محبت جو کہ گناہ کا کام ہے، جو میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان آیتوں کو قرآن کریم میں دیکھیں گی، اور تفسیر کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر ابن کثیر جڑاگڑی رحمہ اللہ علیہ کی اور احسن البیاں، ان تفاسیر میں آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کس سے ہونی چاہیے، محبت کب ہونی چاہیے، کب نہیں ہونی چاہیے، کب محبت عبادت بن جاتی ہے، اور کب محبت شرک بن جاتی ہے، اور کب محبت گناہ کا کام ہو جاتا ہے. جیسے گناہ میں محبت، جیسے اچھا ایک لفظ محبت جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہی یعنی اس دور میں یا دور حاضر میں یا پچھلے ادوار میں بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے، قیامت تک شاید ہوگی یہی چیز، کہ محبت کے نام سے ہی ایک یعنی نیگیٹو تھنکنگز بھی آتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگز بھی آتے ہیں. اکثر جو غالب اور حاوی ہوتی ہے چیز، وہ کیا ہوتی ہے کہ بیجا محبتیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، جیسے کسی نامحرم سے محبت کرنا، غلط خیالات اپنے ذہنوں میں لانا. تو نعوذ باللہ دیکھیے یہ تو عامت الناس میں اتنا زیادہ عام ہے کہ اللہ اکبر، اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نسلیں اس میں تباہ ہو رہی ہیں، یہ چیزوں میں ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، جبکہ ہمیں ان کو درس دینا ہے محبت کا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ پر آپ کا درس ہو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی رشتہ داروں کو، ہر ایک کو ہم اس بات کا درس دیں کہ واقعتاً محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے حقیقتاً. جو محبت ہے اور انسان کو شعوری طور پر جو محبت کرنی ہے، حقیقت میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور وہ محبت عبادت ہے. اور اس عبادت میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ محبت کی چاشنی جس کو لگتی ہے، یعنی جو یہ محبت کو جان لیتا ہے، یعنی اللہ سے محبت، تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً محبت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے اور کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. ورنہ یہ جو کامن ذہن جو ہوتے ہیں، یا پھر جو ایک دم گھٹیا سوچ جو ہوتی ہے، وہ یہ محبت کے معیارات جو دنیا میں بنائے جاتے ہیں کہ فلاں نامحرم سے محبت، فلاں دیکھتے ہی ان سے محبت ہوگی، یہ تمام ڈرامے ہیں اور یہ تمام فحش چیزیں ہیں. اور ان فحش کاموں کا ارتکاب نعوذ باللہ کئی مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹی وی کے بٹن آن کرنے سے ہی یعنی اس بات کی تشیع ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے یہ بات کہ یعنی آپ خود اس بات سے اویئر ہیں، الحمدللہ ہم سب اویئر ہیں کہ کئی جگہ یعنی میں نے یہ سنا، یہ میں نے کئی یعنی نیوز بھی پڑھے اس تعلق سے کہ کیسے غلط ایفیکٹس لوگ لیتے ہیں ان سیریلوں سے، ان پکچروں سے، یا پھر جو ہے نا ان ڈراموں سے، کیسے غلط تاثرات لوگ لے رہے ہیں اور کیسے تباہیاں مچ رہی ہیں. تو بہنوں، ہم ضرور دیکھیں کہ ہمارے اندر گناہ کی محبت نہ ہو، اور خاص کر وہ گناہ جو اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا،
ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فحش پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی واقعتاً جب ہم کسی سے یہ کہیں گی کہ دیکھو بہن یہ چیز غلط ہے، جب آپ واقعتاً آپ اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کریے، دیکھیے اس چیز کو، کسی اور سے کہے کہ دیکھیے کہ آپ کے ٹی وی کا بٹن آن کرنا یہ فحش کو پھیلانے کے برابر ہے، تو ان کا یہی آنسر ہوگا کہ واللہ میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ایمان والوں میں فحش پھیلے، میں تو صرف یہ ٹائم پاس کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ واقعتاً یہ بات بول کر دیکھیے کسی کو، تو دیکھیے وہ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں میں تو مطلب فحش پھیلانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ اور واقعتاً اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم جانیں گے، جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو تب جانیں گے ہم، تب تک ہمیں شعور ہی نہیں اس چیز کا کہ یہ چیز کہاں تک جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو اور نہ ہم تشیع الفاحشۃ میں آئیں انشاءاللہ، کہ ہمیں کوئی ان چیزوں سے محبت نہ ہو جو فحش کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ہر گناہ سے نفرت ہو، کوئی بھی گناہ سے ہم کو محبت نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہی ہے کہ ایسے یعنی وہ محبت جو تیسرا پوائنٹ وہی ہے کہ وہ محبت جو گناہ کا کام ہے، تو کوئی بھی گناہ کے کام سے انشاءاللہ ہم کو محبت نہیں ہونی ہے۔ چوتھی اور آخری قسم ہے محبت کی طبعی محبت، جیسا کہ اپنی آل اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے، یا اپنی ذات سے، یعنی خود سے بھی محبت کرتا ہے بندہ، تو خود سے اور اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے محبت، یہ سب جائز ہیں، یہ سب جائز محبت ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے اہل و عیال سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنے دوست احباب سے محبت کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہش کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی کی صورت میں یہ دنیا کا سامان زندگی ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ حب الشہوات، یہ اس کا ترجمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا۔ تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہش کی محبت مزین کر دی، یعنی زینت زدہ بنا کر رکھ دی گئی ہے، یہ رکھ دی گئی ہے زینت زدہ بنا کر، لیکن اس کو اتنا ہی لینا ہے جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، یعنی مطلب یہ کہ جو بھی چیز کی آپ کو محبت ہے وہ اتنی ہی ہونا ہے جتنا اللہ پاک کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے۔ دیکھیے بہنوں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، بندہ غلام، بندہ یعنی غلام، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، ہم اللہ کے بندیاں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح یعنی ہم غلامانہ روش کو اپنائیں، یعنی اگر ہم غلام ہیں، واقع میں ہم بندے بننا چاہتے ہیں اللہ کے، تو بندہ مطلب بندگی کرنا مطلب غلامی کرنا، واقع میں ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو آقا نے ہم کو جو حکم دیا ہے محبت کرو، تو کیسی کرو، کس سے کرو، کتنا کرو، تو اتنا ہی ہم کو کرنا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ حدود کو متجاوز کرنے والا، حدود کو پار کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت ہی سخت گناہ گار ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے، سخت ناراض ہوتے ہیں جو حدود کو کراس کرتا ہے۔ تو اللہ نے حدود متعین کر دیے، کس سے محبت کرنی ہے، کیسی محبت کرنی ہے، کتنی محبت کرنی ہے، محبت کا پیمانہ کیا ہے، کتنا آپ کو ان سے محبت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کب محبت عبادت بن جاتی ہے، کب شرک ہو جاتی ہے، کب گناہ کے کام میں محبت کرنے سے انجام کیا ہوتا ہے، اور طبعی محبت کیا ہوتی ہے اور اس کے لیمٹس کیا ہیں، اللہ نے یہ تمام مفصلاً قرآن میں
ہم کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور دلوں میں ہماری باتوں کو جما دے، اللہ کی باتوں کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔